بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام مرحومین مومنین و مومنات کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عني أبا الزهراء بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني صلوات۔ آج کی مجلس عشرہ سجادیہ کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان مومن کے ایصال ثواب کی مجلس بھی، تو دل ہے کہ چند لمحے جو آپ سے مخاطب ہوا جائے، تو موضوع گفتگو جوان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، اور اس نے اس کتاب میں انسان کی زندگی کا جو اہم زمانہ ہے جوانی، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، وہ بھی ایک جوان کہہ رہا ہے۔ اس کے قول کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ وہ اتنا لطیف اور عفیف تھا اس کا کلام، اتنا پاک تھا اس کا کلام کہ اس کی دہان اقدس اور زبان اطہر سے نکلا تو اللہ نے انہیں الفاظ قرآن بنا دیا۔ اور وہ کس کا کلام ہے؟ وہ اس کا کلام ہے جس کی زندگی پوری روح انسانیت کے لیے ایک سبق سے کم نہیں، یعنی اس کا بچپنا، اس کی جوانی، اس کا مصر کے بازار میں بکنا، دنیا
کہ بہت بڑے مسائل کی چکی میں پسنا اور پھر ثابت قدم رہنا ہم جوانوں کے لیے ایک سبق ہے۔ پورا ایک سورہ، ویسے بہت سے سورہ میں ان کا تذکرہ ہے، لیکن ایک پورا سورہ سورہ یوسف کے نام سے منسوب ہے، جو ایک نبی کے نام سے، اور جوانی کے عالم میں جب انہیں مختلف قسم کے حالات میں رکھ کے حالات کی سنگینیوں سے آزمایا گیا کہ آیا کہ ایمان باللہ پہ کامل بھی رہتے ہیں یا نہیں، چھوڑ جائیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کریں گے کہ نہیں، اپنے آپ کو پستا ہوا دیکھ کے، اپنے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر وہ کیا راہ الہی کو چھوڑ دیں گے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، سورہ یوسف میں جناب یوسف صدا دے رہے ہیں، پروردگار عالم مصر کی بادشاہی اپنی جگہ پہ، وہاں کا وزیر مملکت ہونا اپنی جگہ پہ، وہ جو کہ آگے آئے گا، ساری اشاشیں اور زندگی کے لوازمات اپنی جگہ پہ، لیکن جس طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں ولاؤ اشائش زندگانی ہے، لیکن کیونکہ وہاں تیری مرضی شامل حال نہیں، میرے لیے اس سے محبوب زندان میں ہے جس میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار۔ اور نوجوانوں، جناب یوسف علیہ السلام جوانی میں جوانوں کو ایک سبق دے رہے ہیں۔ آزمائش دنیا انسان پہ آتی ہے، انسان مسائل کی چکی میں پستا ہے، لیکن مایوسی گناہ ہے۔ اگر آپ صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہیں گے تو وہ یوسف جو کبھی بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہ یوسف جو کبھی بازار میں بکتا رہا، وہ یوسف جو کبھی غلامی میں رہا، وہ یوسف جو کبھی پردہ فروشوں کے بازار میں رہا، لیکن وہی یوسف تھا کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے جس نے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرایا اور کلمہ حق کو بیان کیا، کیونکہ صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ کار بند رہا، آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ پوری مملکت بھی پھر اس کی اتباع کرتی ہوئی نظر اور وہ فرما رہے ہیں قالا رب السجن احب الی مما یدعوننی، پروردگار میرے لیے وہ بہتر ہے اس زندگانی سے جو یہ مجھ پہ کروانا چاہتے ہیں۔ میں پوری زندگی زندان کی سلاخوں کے پیچھے تو رہ جاؤں گا، لیکن تیری مرضی، تیری مشیت اور تیرے ارادے کے خلاف ایک کام بھی انجام نہیں دوں گا۔ اور یہ اس کا عفاف ہے، یہ اس کی پاکیزگی ہے۔ بعض بندے کہہ دیتے ہیں وہ نبی ہم کہاں، آپ اس مقام و مرتبہ پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کس نے کہا ہے کہ آپ نے ان کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھانے؟ ان کی سیرت سے اور قرآن کی تفاسیر سے اور قرآنی آیات سے آپ نے سبق نہیں لینا؟ یہ کس نے منع کیا؟ اللہ نے آیات قرآن کو کیوں نازل کیا؟ موضوع قرآن کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے، انسانیت ہے، انسان ہے موضوع قرآن۔ اور جناب یوسف کی زندگی سے اللہ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جناب یوسف کی پاکیزہ زندگی نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک درس، اور پھر خود، اور یہ بھی اٹل حقیقت ہے، روایات سے ماخوذ ہے یہ چیز، اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ وہ روایات پڑھنا شروع کر، کہ جس طرح حقیقت اور حقانیت نوجوان پہ اثر کرتی ہے، جوان پہ اثر کرتی ہے، اس طرح ادھیڑ عمر پہ اثر نہیں کرتی۔ روایات کا نچوڑ ہے، فرمایا جوان کا دل اور قلب زرخیز زمین کی مانند ہوتا ہے، جو بیج بھی اس پہ بو دو گے وہ جلدی اس سے محصل لے لو گے، حاصل لے لو گے اس سے، کیونکہ وہ چیز کو جلدی لیتا ہے، اگر اسے دلیل اور منطق کے مطابق بات کی جائے تو جلدی اس کو اخذ کر لیتا۔ اور جناب یوسف کی زندگی، اور پھر جناب لقمان، پورا ایک سورہ ہے لقمان کے نام سے، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ دوسری جناب لقمان این جوانی میں اپنے بیٹے کو ایک سبق دے رہے ہیں،
جنہوں نے جوانی پہ کتابیں لکھی. میں آپ کو ایک پوری کتاب کا شاید اس 15, 20 اور 30 منٹ کی مجلس میں ایک پوری 300-400 صفحے کی کتاب کا نچوڑ دے جاؤں. انہوں نے اس آیت کو ضرور کوٹ کیا جنہوں نے جوانی پہ کتابیں لکھی ہیں کہ وہ بھی عین شباب میں جوانی کے عالم میں اپنے بیٹے کو ایک حکیم ہونے کے ناطے اور قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کہ حکیم کا قول جو ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ایک حکیم پوری زندگی کا نچوڑ دے رہے ہیں جہاں دوسرے وصایا ہیں جناب لقمان کے اپنے بیٹے کو. تو اس میں کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرا بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. چلو آیات ہی سنتے جاؤ, تفسیر میں جانے کا وقت ہی نہیں ہے. آغا صاحب موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں میرے لیے لب کشائی کرنا بہت مشکل ہے. والا وہ پس پردہ ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ موجود ہیں. تیسرا جوان بین شباب جوانی کا عالم. یا بنیا انی رآکا فی المنام. اے بیٹا حقیقت میں نہیں, میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا. سورہ صافات میں ارشاد رب العزت ہوا کہ میں ذبح کر رہا ہوں. ماذا ترى فانظر ماذا ترى. اس کے بارے میں تیرا کیا نظریہ, تیری نظر کیا ہے؟ جوان کا جواب سنیں اور اسی جواب پہ ہماری جوانیاں قربان ہوں. فرمایا یا ابا افعل ما تؤمر, بابا جان جو دیکھا ہے وہ کر ڈالی. ستاجد یا ابا افعل ما تؤمر ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یہ فیضان نظر تھا, یہ مکتب کی کرامت تھی. کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سر تسلیم خم. اور پھر جوانی کی عالم میں باپ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے. یہ ہمارے لیے قرآن کی آیات مشعل راہ ہے, ہمارے لیے چراغ ہے راہ پہ. ایک جوان جو پوری زندگی عفیف گزار رہا ہے, طاہر گزار رہا ہے, پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے, اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرا اور انبیاء کا بھی تذکرہ ہے. لیکن جناب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پوری یوسف کے سورہ یوسف کے نام سے کر رہا ہے. اور یہاں یہ ایک نوجوان اور جوان ہے جس کو جناب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں. عین شباب ہے, جوانی ہے, لیکن بابا نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. پھر بابا نے کہا کہ انی اراک فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے. یا ابا افعل ما تؤمر, بابا جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر ڈالیے. ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لے جا کے چھری گلے میں رکھ دی. بلا چوں چرا جناب اسماعیل بابا کے کہنے کو اس خواب کی تعبیر میں بابا کے خنجر کے نیچے لیٹ گئے. وہ لیٹنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فقط کچھ سالوں کے لیے نہیں, رہتی دنیا کی انسانیت کے لیے اور انسانیت کے آخری سانس کے لیے ان کے اس عمل کو اتنا پسندیدہ عمل قرار دیا کہ اب ہر ذی الحج کی 10 تاریخ کو یاد اسماعیل منائی جاتی ہے. اللہ اب ان کی یاد ہے, اللہ کو اس جوان کا فعل اتنا پسند آیا. اس کی بہت ساری کرامات ہیں, اس کی بہت ساری وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. معمار کعبہ ہیں وہ, اصوبتیں جھیلی ہیں انہوں نے, جا کر تک و دک صحرا میں جناب ابراہیم, جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کے آئے ہیں. اس کی یاد اپنی جگہ پہ, لیکن اس کو اللہ نے ایک یاد کے طور پہ بنا دیا اور پھر کہا کہ ہر ذی الحج کی 10ویں کو آپ یاد ابراہیم اور اسماعیل منائیں. کیوں؟ کیونکہ ہر نوجوان کو بہت ساری وجہ
وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ میں اور ایک نظر میں اس کو نہ سمیٹنا، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کیونکہ میرا موضوع سخن جوان ہے اس لیے اس طرف آ رہا ہوں، ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر ذی الحج کی 10 تاریخ کو کم از کم جوان کے لیے ایک میسج ہے کہ کس طرح ایک بیٹے نے باپ کی صحیح عمل میں اتباع کی، اطاعت کی، اور اس اتباع اور اطاعت کے صدقے میں اللہ نے رہتی دنیا تک اس کی یاد کو باقی رکھا۔ اور ایک اور نوجوان ہمارے سامنے زمانہ، ہم کیا کریں؟ بہت زیادہ باطل کی ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، تاریکی ہی تاریکی ہے، نور کہیں نظر نہیں آتا، تو وہاں بھی ایک جوان ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمارے لیے ان کی سٹوری، ان کی کہانی، ان کا زندگی نامہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے راہ کا چراغ ہے۔ تَلَّا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، سورہ انبیاء میں غالباً اللہ کہتا ہے۔ ایک اکیلا ہے توحید پرست جناب ابراہیم، این شباب ہے، لیکن جہاں بھی دیکھتے ہیں بت پرست نظر آتے ہیں، اکیلا، جا کے تفسیر قرآن آپ پڑھ لیں سورہ، اکیلا ہے جناب ابراہیم، لیکن قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی تدبیر کروں گا۔ کیوں؟ میں اس جو خدا حق ہے، خدا برتر ہے، جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اس کو بلاؤ اکیلا ہوں، لیکن تمہاری جماعت اور تمہاری قوم کے اندر منوا کے رہوں گا کہ حقانیت پہ وہی میرا خدا ہے۔ کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سب بتوں کو توڑ دیا، موقع کی تلاش میں تھے، اکیلے جناب ابراہیم، ان کے پاس ایک میلہ لگتا تھا، یہ وہاں چلے گئے، بات کو مختصر کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، یہ میلے پہ چلے گئے، واپس آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام منطق دیکھ رہے ایک جوان کی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے شانے اور کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، جب یہ واپس آئے دیکھ کے کہنے لگے اللہ جانے اتنے بت پڑے ہوئے تھے بت خانے میں، سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا ہے؟ جناب ابراہیم کی منطق دیکھی، اپنے خدا کو منوانے کے لیے، حقانیت پروردگار کو بتانے کے لیے، دیکھ کے کہتے ہیں میرے دروازے پہ کیوں چلے آئے ہو؟ اسی سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا، اسی کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جوان نے کیا، فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ ہمیشہ مند کی باتیں ایسی اسے زیب دیتی ہیں، وہ پہلے بھی کرتا رہتا ہے، عقل و خرد کے مطابق باتیں یہ اسی کو زیب دیتی ہیں، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ جب یہ واپس ہے دیکھتے ہیں ہم تو گئے ہیں بت ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بتانے کے قابل نہیں ہے، یہ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے، آیات نہیں پڑھا، آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ تو ہمیں بتانے کے قابل ہی نہیں ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ تو خاموش ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی منطقی دلیل ان کے منہ پہ ماری کہ رہتی دنیا تک قرآن کی آیت بن گئی۔ جناب ابراہیم نے فرمایا جو اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو نہیں بتا سکتے، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ وہ تمہارے بارے میں کیا کہہ سکتے؟ پھر ایک نوجوان ہے جو مصر کے بازار میں، یہ جوانوں کے لیے سبق ہے، بڑے عہدے پہ ہے، وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا، وہ بھائی جنہوں نے ہمیشہ ظلم روا رکھا، وہ بھائی جو ہمیشہ اس تک و دو میں رہے کہ کب اس کی زندگی کا آخری دن ہو ہم اسے مار دیں، لیکن جب اس کے دربار میں گندم لینے کے لیے جاتے ہیں، جو ہمیشہ ظلم کرتے تھے، یہ پروردگار عالم کا وطیرہ ہے، پروردگار عالم کی سنت ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو منوانے پہ آ جائے تو اس لا شریک کو کون روک سکتا ہے؟ وہ ہے جو فرعون کے گھر میں اپنے نبی موسیٰ کو پلوا سکتا ہے۔ بھائیوں نے جتنے ظلم و جور کیے جناب یوسف نے برداشت کیے، برداشت کرنے کے باوجود وہ دور آیا
جب جناب یوسف مصر کی سلطنت اور حکومت کے بادشاہ بن گئے، پھر یہ بھائی وہاں ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے اور تقاضا کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے، شرمندہ بھی تھے، لیکن جناب یوسف نے کون سا بیان کیا؟ دے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی وہ نہیں ہے جو تم نے کیا ہے کہ میں بھی کوئی دیت لوں، میں بھی تمہارے اوپر ظلم کروں، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا، وہ ارحم الراحمین، ارحم الراحمین وہ زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مختصر کروں، جناب یوسف علیہ السلام پہ ظلم کرنے والے جناب یوسف کے دربار میں جا رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری زندگی جنہوں نے ظلم کیا ہے اس کے مقابل میں جناب یوسف بھی ایسا کر سکتے تھے، ان کے پاس بادشاہ تھی، مملکت کی سلطنت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھی، سب کھانا پینا قحط کے دور میں ان کے ہاتھ میں تھا، گندم مانگنے کے لیے گئے، لیکن نوجوانوں اور جوانوں کے لیے جناب یوسف نے ایک سنت قائم کر دی، دیکھ کے کہہ رہے آج تمہارے اوپر کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، وہ پروردگار بھی تجھے معاف کر دیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ پھر اللہ جن کو فتیہ کہتا ہے، فتیہ جوان کو کہتے ہیں، اذ آوى الفتية إلى الكهف قالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اللہ سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا ذکر کر رہا ہے، کہہ رہے وہ جب ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلمت ہی ظلمت تھی، انہوں نے اپنے تک تبلیغ کی لیکن اس میں وہ سرخرو نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ظلم کے اندر رہ کر اگر ہم یہ ظلم سہتے رہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ایک غار میں چلے گئے اور غار میں جانے کے بعد انہوں نے زندگی گزاری، پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے رہے کہ پروردگار عالم ہمیں ظلم سے بچا، ہمارے اوپر رحمت کا مزید اضافہ کر۔ وہ اتنی بڑی بستی میں چند 6 یا 7 یا جتنے بھی آیات قرآنی کی روح سے جوان تھے، نوجوان تھے، وہ چلے گئے اور وہ غار میں کہف، سورہ کہف غار کو کہتے ہیں، وہاں چلے گئے اور اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن انہوں نے ظلمت اور اس شرک کو برداشت نہیں کیا۔ مولا صادق علیہ السلام سے بندے نے آ کے پوچھا، مولا یہ اصحاب کہف جو تھے، ان کا تذکرہ ہے، یہ اصحاب کہف جو تھے ہم نے دیکھا کہ ان کی عمریں 57-58 سال سے ابو ہے، زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے فدیہ کہہ کے جوان کہہ کے کیوں خطاب کر رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے مشعل راہ اور ہماری زندگی کے لیے گزارنے کا ایک طریقہ، روش اور سنت ہے۔ جب مولا صادق علیہ السلام سے یہ سوال ہوا تو مولا نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی عمریں 55 سال سے ابو تھی، لیکن اللہ نے جوان اس لیے کہہ رہا ہے، اللہ کی نظر میں جوانی یہ جسومت نہیں ہے، یہ قد کا بڑا ہونا نہیں ہے، یہ ظاہراً 40 سال سے کم ہونا یا 30 سال سے کم ہونا نہیں ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہ انہیں جوان اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ جوان ایمان اور تقوی کے لحاظ سے جوان تھے۔ ان کی جوانی تقوی اور ایمان کے لحاظ سے تھی، 55 سال کے تھے لیکن ایمان میں جوان نظر آتے تھے، تقوی الہی میں جوان نظر آتے تھے۔ اللہ نے آیات قرآنی میں انہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اللہ نے انہیں جوان کہہ کے ذکر کیا، اور ایک جوان کی مجلس ہے، ہمیں اس عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پڑھنے لکھنے والا ذہین و فتین بچہ چلا گیا، عین شباب کے عالم میں چلا گیا، اور یہ میں درس دے کے جا رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان انتظار کرے کہ عمر گزرے گی تو میں توبہ طائب ہوں گا، یہ ہوگا نہیں۔ اچھا بچہ تھا، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے، لیکن نوجوانوں یہ قرآن ہمیں ایک درس دے رہا ہے کہ ظلم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار اگر بن سکتے ہیں، جو جوان میں ہے وہ ادھیڑ عمر میں نہیں۔ اور معصوم نے پھر خود فرمایا کہ نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں لا شیان لا یعرف فضلها الا من فقدہما، فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا فضل اور فضیلت، جن کی اہمیت انسان کو ان کے چلے جانے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ الشباب والعافیہ، ایک فرمایا جوانی، دوسرا صحت و تندرستی۔
اور یہ جوانی یہ غنیمت ہے، اس کو غنیمت جان کے انسان اس پہ عمل کرے. ایک ان اللہ تبارک و تعالی یباح الملائکۃ یقول انظروا الی عبادی تارک شہوتہ من اجلی. جب آخری روایت ہے، پھر اس کے بعد 2 منٹ مصائب اور پھر آگا صاحب آ جائیں گے کیونکہ وقت تقریباً مکمل ہونا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فخر و مباحات کرتا ہے کس وقت؟ جب ایک جوان مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا اور ملائکہ پہ جو معصوم مخلوق ہیں، ملکوتی مخلوق ہیں، ان کے سامنے اللہ فخر و مباحات کرتے ہوئے فرماتا ہے انظروا الی عبادی، میرے بندے کی طرف دیکھیے ترک شہوت من اجلی، جو میری خاطر ساری حوالی خواہشات اور ہوائے نفس کو پاؤں تلے رون کے ان کو پیچھے چھوڑ کے میری خاطر اور میری عبادت اور بندگی کی خاطر مصلی پہ کھڑا ہوا، عبادت کر رہا. تو یہ جوانی ایک اللہ کی نعمت ہے، اس جوانی کو غنیمت جانیں. اور پھر ہم اس اشرف بھائی گھر کے ماننے والے ہیں جو ہمارے لیے کس زندگی کے کس گوشے کے حوالے سے انہوں نے ہمارے لیے سبق نہ دیا ہو. آپ کی زندگی کی ہر گوشے اور ہر زندگی کے دور اور زندگی گزارنے کے طور و طریقے پہ انہوں نے ہمارے لیے لاکھوں دلیلیں چھوڑی. 13 سال کا سن 13 سال کا سن ہے کربلا میں، بچہ کہیں جوان کہیں، لیکن رہتی دنیا تک اس کے الفاظ ہر نوجوان کی تختی دل پہ محفوظ ہونے چاہیے. میں ہر جوان کے لیے کہہ رہا ہوں، بالاخص جو ان کی محبت اور ولایت کا دم بھرتا ہے اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ کیف عند الموت، بیٹا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا احلی من العسل. اور ایسے نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں موت کی تمنا کو حق اور باطل کی نشانی قرار دیا ہے. اللہ نے کہا کہ اگر کہتے ہیں اولیاء اللہ ہے تو پھر موت کی تمنا کریں. قُلْ إِنْ هَٰذِهِ انزام تمناکم اولیاء اللہ ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنون ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ ولیم بالظالمین. یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے ہیں. یہ اللہ نے حق اور باطل کی نشانی قرار دیا کہ موت کی تمنا. لیکن کربلا میں 13 سالہ بچہ باپ اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ فرما رہا ہے کہ جب چچا نے پوچھا کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا احلی من العسل. چاچا جان حق اور حقانیت اور آپ امام کی اگر نصرت اور مدد میں مجھے موت آ جائے تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی، شہد سے زیادہ. اور پھر جناب علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں جب شب عاشور مولا ارشاد فرما رہے تھے کہ فلاں مارا جائے گا، فلاں شہید ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، روتے ہوئے دیکھا. کیوں رو رہے تھے مولا؟ کہ میں چاہتا ہوں میں پیغمبر اکرم کا نمائندہ برحق ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں نے نار جہنم سے بچا کے جاؤں. اور امام وقت کے سامنے یہ سارے ناری بن رہے، اس وجہ سے رو رہے تھے. جناب علی اکبر نے سوال کیا بابا السنا بالحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کالا یا بنی، کالا بلا یا بنی. کیوں نہیں بیٹا؟ جب فرمایا نا کیوں نہیں بیٹا، فرمایا وَقَانَ عَلَى الْمَوْتِ أَمْ وَقَعَ عَلَيْنَا. پھر بابا ہمارے لیے کوئی یار نہیں ہے، لا نبالی، ہمارے لیے کوئی یار نہیں ہے. موت ہم پہ آ پڑے یہاں موت پہ جا پڑے. اور وہ نوجوانوں ایک سبق دے رہے ہیں ہمیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ہمارے سامنے آئیڈل کے طور پر پرانی جوان بھی موجود ہیں، جناب قاسم کی سیرت بھی موجود ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام کی سیرت بھی موجود ہے. وہ جس کو مولا حسین نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا وہ ایک 18 سالہ جوان تھا جس کو جناب علی اکبر کہتے.
اور شاید اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز دے دو۔ اس لیے شہدائے بنی ہاشم میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام نے جس پہلی شخصیت کا انتخاب کیا اس کو جناب علی اکبر کہتے ہیں، کیونکہ بے حد پیار تھا علی اکبر سے مولا حسین۔ حارث بن وقیدہ کہتا ہے کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام میری ایک ہی مشغولیت تھی، میرا ایک ہی مشغلہ تھا کہ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں صبح سویرے سرحائے شہیدہ کو نیزے پہ سوار کرتا اور پھر شب ہوتی تو ان کو اتار لیتا اور صندوق میں بند کر دیتا۔ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جس طرح سورج مکھی کا پھول سورج کی اتباع میں رہتا ہے، جہاں جہاں سورج پھرتا ہے سورج مکھی کا رخ پھول کا رخ بھی اسی طرف ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے ایک عجیب چیز دیکھی بازار و دربار میں نے دیکھا جہاں علی اکبر والا سر کا نیزہ جیسے جیسے پھرتا جاتا تھا حسین کے سر بھی علی اکبر کے نیزے کا طواف کرتے ہوئے نظر۔ یہ کہتا ہے محبت پدری کو آزمانے کے لیے، آخری روایت محبت پدری کو آزمانے کے لیے یہ کہتا ہے میں نے ایک دن ایسا کیا، پہلے میرا وتیرہ یہ تھا، روش یہ تھی کہ میں سارے سروں کو ایک صندوق میں بند کر دیتا تھا، صبح نکالتا تھا۔ ایک دن میں نے علی اکبر کے سر کو جدا صندوق میں رکھا، مولا حسین کے سر کو جدا صندوق میں رکھا۔ کہتا ہے جب صبح کھولنے کا وقت آیا میں نے دیکھا حسین والے صندوق کے سر میں حسین کا سر موجود نہیں ہے۔ یہ کمینہ کہتا ہے میں تازیانہ لے کے سجاد کے پاس گیا، میں نے تیرے بابا کا سر فلاں صندوق میں رکھا تھا، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ عزادارو سید سجاد نے رو کے کہا ظالم اس صندوق میں دیکھ جس صندوق میں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہوگا۔ یہ کہتا ہے میں نے جا کے دیکھا تو عجیب کیفیت تھی، جب میں نے کھولا حسین کے لب علی اکبر کے لبوں پہ تھے۔ عزادارو علی اکبر کے لبوں پہ حسین نے اپنے لب رکھے ہوئے تھے۔ پھر جب زینے گھوڑا چھوڑی ہے جناب علی اکبر نے، کیسے گئے ہیں مولا حسین؟ بدر بر لاشے بسر زانو بزانو رسید، چل نہیں سکتے تھے۔ عزادارو جا کے وعدہ خط والا خط اپنا رخسار اکبر کے رخسارے پہ رکھ کے حسین نے ایک مصائب بڑا جملہ کہا، فرماتا ہے یا بنیا الدنیا بعد کلفا، اکبر تیرے بعد مجھے دنیا پہ نظر کچھ نہیں آتا، اکبر میری آنکھوں کا نور۔ اللہ اللہ اللہ